وائی سوشل میڈیا از روننگ اور یور لائف. اس بک پہ ہمارا ڈسکشن پہلے سے جاری ہے اور ایک پارٹ ہو بھی چکا ہے. ابھی ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں پارٹ 2 اس کا. سوشل میڈیا آپ کے شناخت کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک وقت ہوتا تھا کہ یہ شناخت ہمارے اپنے ہاتھ میں تھے کہ ہم اپنے ہی طریقے سے اپنے ہی بل بوتے پہ اپنے ایک شناخت لاتے تھے. لیکن سوشل میڈیا کا دور جب سے آیا ہے اور اس کا ایک پیک ابھی چل رہا ہے تو ہماری شناخت سوشل میڈیا کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. اس کے مثال اس طرح ہے کہ آپ کوئی پوسٹ شیئر کرتے ہیں تو ٹائم اینڈ اگین آپ اس کو چیک کرتے ہیں کہ کتنے لائکس آئے ہیں, کتنے کمنٹس آئے ہیں. تو اس کی بنیاد پہ آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. اگر زیادہ کمنٹس یا زیادہ لائکس آپ کو ملتے ہیں تو آپ میں برتری کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں میری بھی کچھ نہ کچھ قدر ہے, کچھ نہ کچھ میری عزت ہے, تکریم ہے. اگر لائکس اور کمنٹس کم آنے لگتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو انفیریئر سمجھنا شروع کر دیتے ہو. تو یہ سائیکولوجیکل تھوڑا پرابلمز ہوتے ہیں اور یہ شناخت سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ لائکس اور کمنٹس کی بنیاد پہ یا ایک پوسٹ کی بنیاد پہ سوشل میڈیا کے کہ آپ آپ کو جانچنا شروع کر دیتے ہیں. اور فیک آئی ڈیز میں بھی ہیں جس کو کیٹ فشنگ بھی کہا جاتا ہے. کیٹ فشنگ میں ہے کہ آپ اپنے جو اصل ایک شناخت ہے اس کو آپ چھپا لیتے ہیں سوشل میڈیا میں, آن لائن اپنے آپ کو چھپا دیتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور اپنی ایک الگ سے ایک آئیڈینٹی سامنے لے آتے ہیں جو کہ دوسروں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی اصل زندگی سے جڑی جو حقیقتیں ہیں ان سے دوسرے لوگوں کو دور کرنا شروع کر دیتے ہو. تو کیتھرین یہاں پال اسٹینر کو کوٹ کرتی ہے جو کہ کہتا ہے کہ نو ون نوز آن انٹرنیٹ, نو ون نوز دیٹ یو آر اے ڈاگ. مطلب آپ پتہ نہیں چل جاتا ہے کہ اسکرین کے اس طرف کون ہے, اس کی شناخت کیا ہے, اور وہ فیک آئیڈیز کے تھرو وہ لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں. تو اصل میں یہ ہے کہ شناخت کی بات کریں, شناخت ہم اپنی بناتے بھی ہیں. کبھی کبھار زیادہ تر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر جو بھی ہیں, یوٹیوبر ہیں یا انسٹاگرام پہ ہیں, جو بھی ہیں, ان کی زندگی کو, ان کے لائف سٹائل کو ہم فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ان کی اصل زندگی نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک ایڈیٹڈ ورژن ان کا ہوتا ہے. اور وہ کیمرے کے مختلف چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے, فلٹرز یوز کرتے ہوئے ایک الگ سا اسٹائل, ایک الگ سا امیج ہمارے سامنے لے آتے ہیں اور ہم اسی امیج کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ وہ امیج ان کا اپنا بھی ریئل امیج نہیں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہم ایک ایڈیٹڈ ورژن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ایڈیٹڈ ورژن کو فالو کرنے کی تگ و دو میں ہیں جہاں ہم اپنے اصل شناخت کو جا کے بھول جاتے ہیں. شناخت اس طرح بھی رون ہو رہی ہے, ڈسٹرائے ہو رہی ہے کیونکہ سوشل میڈیا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے خط و کتابت کر رہے ہیں یا پوسٹ شیئر کر رہے ہیں, انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں, اپنے پکچر شیئر کر رہے ہیں, بلکہ یہ آپ کے سی وی کے طور پر بھی کام کرتا ہے. آج کل بہت سی جگہوں پہ جب ہائرنگ ہوتی ہے یا انٹرویوز ہوتے ہیں, ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرویو لینے والوں کے سامنے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو پتہ چل جاتا ہے یا وہ آپ کے فرینڈ لسٹ میں موجود ہیں. تو ان کے ذہن میں وہی آپ کا سوشل میڈیا میں جو آپ نے اپنا ایک امیج بنایا ہوا ہے, کیونکہ شیئرنگ کے تھرو آپ کا ایک امیج بن جاتا ہے دوسروں کے ذہنوں میں. تو یہ یہاں تک بھی کام کرتا ہے کہ آپ کے ہائرنگ میں, آپ کے سلیکشن میں آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو سوشل میڈیا پہ شیئرنگ کرتے ہیں بہت محتاط رہ کے شیئرنگ کریں اور اپنا جو امیج بنا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر یہ آپ کے ہائرنگ میں یا آپ کے سلیکشن میں ایک رکاوٹ بن سکتا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اپنا ایک فیک پرسنالٹی یا فیک آئیڈینٹی آن لائن پروجیکشن کرتے ہیں
جو کہ ان کی ریئل لائف سے حد درجہ مختلف ہوتی ہے اور ہمارے پاس یا جو سوشل میڈیا جائنٹس ہیں لائک فیس بک، انسٹاگرام، ان کے پاس ایسا کوئی لا موجود نہیں ہے جو یہ ریسٹرکٹ کرے، یہ پابندی لگائے کہ آپ کی آن لائن زندگی بھی اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح کہ آپ کی آف لائن یعنی کہ ریئل زندگی ہے، ادروائز آپ کو آن لائن اکاؤنٹ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایسا کوئی لا موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آن لائن آ کے کوئی بھی اپنی آئیڈینٹی، اپنی پرسنالٹی پروجیکٹ کر سکتے ہیں، وہ چاہے فیک ہو چاہے ریئل ہو۔ اور یہ صرف سوشل میڈیا یوزرز کے لیے بھی نہیں ہے، سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی اصل زندگی جی نہیں سکتے۔ وہ اس لیے نہیں جی سکتے کہ چھوٹا سا بھی وہ اپنی زندگی میں بدلاؤ لاتے ہیں اور اس بدلاؤ کو، اس چینج کو اس آن لائن لے آتے ہیں، پوسٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو ان کے جو فین فالوئنگ ہے ان کی طرف سے ریئیکشن آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ نے، یہاں تک کہ ہیئر اسٹائل، حالانکہ ایک بہت چھوٹی سی بات ہے، ہیئر اسٹائل میں اگر وہ اپنی چینجنگ لاتے ہیں تو وہاں بھی ان پر آبجیکشن آتا ہے یا ایک فرمائشیں آنی شروع ہوتے ہیں، ڈیمانڈ شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ پہلے جس طرح تھے یا تھیں اسی طرح رہیں تو بہتر ہے۔ تو سوشل میڈیا انفلوئنسر کا بھی اس کتاب کے روح سے یہ ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کھل کے نہیں جی سکتے، کیونکہ وہ بھی کسی اور کی زندگی اور کے ڈیمانڈ کے تھرو اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے سوشل میڈیا کا۔ آئیڈینٹی میں یہ ہے کہ ہم زیادہ تر وہی چیزیں پبلش کرتے ہیں، وہی چیزیں اپنے بارے میں شیئر کرتے ہیں جو کہ ہماری نظر میں مثبت ہیں، ہماری نظر میں ہماری اچھی کوالٹیز ہیں، تو وہ شیئر کرتے ہیں۔ لوگوں کو ہماری آئیڈینٹی کے بارے میں، ریئل جو آئیڈینٹی ہے ہماری، اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ دیکھنے والوں سے عرض ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کا یہی اینڈ ہے پارٹ 2 کا، اور اس کے لیے پارٹ 3 بھی ہم بنانے جا رہے ہیں، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں وہ ہم اپلوڈ کریں گے، ضرور اس سے بھی آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔